ناظرین کرام، آج جس خاص معاملے پر ہم بات کر رہے ہیں اور جو خاص آج کا دن کی مناسبت ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور ہم نے 19 رمضان سے ہی آپ کو جو 19 رمضان شب ضربت کہلاتی ہے، آج روئے زمین سے وہ ہستی رخصت ہوئی جن کا ذکر عبادت، جن کو دیکھنا باعث خیر و برکت، جنہیں تھی رسول اللہ سے بے پناہ محبت، پے کرے علم و حکمت، جو دنیا میں آئے تو سامنے کیا تھا رخ مصطفیٰ، جس نے بچپن میں کلمہ پڑھا کی نماز ادا، شب ہجرت جو تلواروں کے سائے تلے سو گیا، جسے میدان جنگ میں کوئی ہرا نہ سکا، جس کی فہم و فراست کی دنیا گواہ، داماد رسول خدا، سرتاج فاطمہ، حسن و حسین کے والد بزرگوار، حیدر کرار صاحب ذوالفقار، مومنین کے لیے نرم گفتار، مشرکین کے لیے شعلہ بار، فاتح خیبر، ہمت و شجاعت کا پیکر، صف شکن شمشیر زن، شیر افغن، امیر المومنین، امام المتقین، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ، جنہیں آج ان کے یوم شہادت پر پورا عالم اسلام خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، اور مجھ ناچیز کو بھی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ کی شان والا صفات میں کچھ چند جملے ادا کر سکوں۔ مقام ایسا، مرتبہ ایسا کہ عقل عاجز ہے، الفاظ قاصر ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پر آئے، کچھ بھری جوانی میں آئے، کچھ اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھنے کے بعد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ، وہ ہستی جنہوں نے آنکھ ہی آغوش مصطفیٰ میں کھولی اور کم عمری میں ہی اسلام کی صداقت کو اور رسول اللہ کی رسالت کو پہچان کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ باطن کی آنکھ اگر روشن ہو تو ظاہری عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وحی کا نزول ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، تو آپ نے اپنے خاندان کو جمع کیا، گھر پر مدعو کیا اور فرمایا، اے میرے خاندان والوں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے پوری دنیا کو اس کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام دینا ہے، اور اپنے خاندان والوں سے، قریبی لوگوں سے کہا میری مدد کرو۔ آپ کی یہ بات سب نے سنی، سب حیران بھی ہوئے، سب پر سناٹا بھی چھا گیا، لیکن اس سناٹے کو چیرتی ہوئی جو آواز گونجی وہ تھی کمسن علی کی آواز۔ عمر کم تھی، اس لیے ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، یا رسول اللہ، کوئی اور ساتھ نہ دے یا نہ دے ساتھ، علی ضرور آپ کا ساتھ دے گا، اور علی عمر بھر آپ کا ساتھ دے گا۔ اور پھر عمر بھر مولا علی نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ کے حکم پر 10-11 سال کی عمر میں ہی غلبہ اسلام کے لیے وہ نکلے، تو پھر رسول اللہ کے اعلان نبوت سے بستر شب ہجرت، بدر سے لے کر احد تک، خندق سے لے کر خیبر تک، مدینے سے لے کر کوفہ کی جامع مسجد میں شہادت تک، حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ سفر جاری رہا۔ اور 19 رمضان المبارک 40 ہجری کی وہ شب آ گئی جب حالت سجدہ میں آپ کے سر اقدس پر ابن ملجم کی تلوار گری اور آپ نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے آپ کی بے پناہ محبت اور جانثاری کے سفر کو ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے میں بیان کر کے بارگاہ نبوی میں آپ کے مقام، آپ کے پروٹوکول، آپ کے رتبے کو پوری دنیا کو آگاہ کر دیا کہ اللہ کے نبی فرمایا، عورتوں میں سب سے زیادہ بی بی فاطمہ سے اور مردوں میں سب سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی شکل میں جس حقیقی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، مولا علی نے اپنے عہد خلافت میں اسی روش کو بطور امیر المومنین جاری رکھا۔
جب آپ بطور خلیفہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، میں اپنے جسم پر جو لباس پہن کر آیا ہوں اور جس سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، اگر واپس جاتے ہوئے ان دو چیزوں کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز ہو تو جان لینا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ بطور خلیفہ آپ نے کبھی دارالامارہ میں قیام نہیں کیا، بلکہ وہاں غربا کو رہائش دی، خود اپنے کچے مکان میں ساری زندگی گزاری۔ سرکاری خزانے سے نہ خود مستفید ہوئے، نہ ہی کبھی اپنے کسی خاندان والوں دوستوں کو کوئی وظائف بانٹے، حتیٰ کہ آپ کے قریبی عزیز نے ایک بار بیت المال سے مدد کا تقاضا کیا تو جواباً آپ نے لوہے کی ایک گرم سلاخ آگے کر دی، کہا اگر تم یہ نہیں پکڑ سکتے تو میں تم کو نواز کر خود کو مشکل میں کیسے ڈال دوں۔ بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی اپنے اہل خانہ یا اپنی ذات پر خرچ نہیں کی۔ کئی بار نوبت یہاں تک آ گئی کہ اشیاء خورنوش خریدنے کے لیے آپ کو اپنی تلوار اور زرہ تک فروخت کرنی پڑی، اور چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتا تھا، اور روٹی بھی وہ جو اتنی خشک اور باسی کے ہاتھ سے ٹوٹتی نہیں تھی۔ اور جب کسی نے حیرت سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ روٹی کے یہ خشک ٹکڑے اس حالت میں جو روٹی ہے وہ کیوں کھا رہے ہیں؟ تو فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ کو اس سے بھی زیادہ سوکھی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر آج میں نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ کہیں میں ان سے چھڑ نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ البتہ خود جو کی سوکھی روٹی کھاتے اور کچے مکان میں رہنے والے خلیفہ کا رعایا کے لیے طرز عمل یہ تھا کہ مسکینوں کو تلاش کرتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے، اور پھر جب رات گہری ہو جاتی تھی تو ان تمام دنیاوی امور سے الگ ہو کر عبادت میں ایسے مشغول ہو جاتے تھے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 21 رمضان 40 ہجری کو آپ کی شہادت کے بعد فقراء اور مساکین کو علم ہوا کہ اس رات کے اندھیروں میں ان کی مدد کرنے والا، بوریاں اپنی پشت پر خود لاد کر اناج بانٹنے والا کون تھا اور کون چلا گیا۔ اور کیا خوب کہا ہے شاعر نے، محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا، محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا، نہ مال نہ زر حق کے ولی نے رکھا، کیا زہد ہے کیا فیض کی رغبت سے کبھی، روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا۔ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ناظرین کرام۔ دانش تیمور صاحب ہمارے بہت محترم بھائی دوست یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رابعہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم اسد بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم عمران بھائی، السلام علیکم مسیح بچوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں جب چپ کھڑا پیچھے آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں نا تو بعض اوقات ایسے گوز بمز ہوتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے زون آؤٹ ہو جاتا ہوں، اور آج شاید وہ دن تھا۔ آپ جب باتیں کر رہی تھی تو میں ایک بات پہ رش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا جو نصیب، جو قسمت بنائی، کتنی شاندار تھی۔ آپ سوچئے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پسند تو حضرت علی، بہادری کے اتنے قصے کہ اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد جب وہ بزرگ ہوئے تو ان کی علم و دانش کے اتنے قصے ہیں جو انہوں نے فیصلے وغیرہ لیے ہیں کہ جب پڑھتے ہیں نا تو ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں۔ جب بھی آپ ان کے بارے میں پڑھیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، میں دل سے یہ بات چاہتا ہوں کہ جتنے بچے ہیں نا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے بچے اب ایسے ہیں جو شاید یہ پرانی جو کتابیں ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو اس طرح نہیں پڑھتے۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں نا وہ ان بچوں کو عادت بنائیے کہ ان کو ہفتے میں 2 سے 3 بار نا یہ سارے قصے دوبارہ ریوائز ہوں۔ آپ جب بتا رہی ہوتی نا یہ قصے سارے میں نے بچپن میں سنے ہوئے ہیں، شاید مجھے اس کے بعد بڑے ہو کے اتنا ٹائم نہیں ملا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ غلطی نا باقی لوگ نہ کریں۔ آپ جب بتا رہی ہوتی نا وہ سب کچھ پانی ڈل کے ریوائز ہو کے دھل رہا ہوتا ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہوتا ہے کہ میری والدہ نے ابا نے مجھے یہ قصے سنائے ہوئے ہیں، اور یہ ایسی باتیں جس پہ مجھے اتنا فخر ہوتا ہے ایز اے مسلمان کہ اللہ نے مجھے ایک تو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور
جو پیچھے سے ہماری لیگیسی آ رہی ہے یار وہ کتنی کیا شاندار ہے. بات ہے. آج کل ہم دانش بات کرتے ہیں آئی کیو کی, کمپیوٹرائز میموری کی. مولا علی کی میموری اور کمپیوٹرائز میموری اور ان کا آئی کیو ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ابھی سوال ختم نہیں ہوتا تھا, مولا علی جواب دے دیتے تھے. ہم حیران ہوتے تھے کہ کیا مولا علی کو یہ سوال پہلے سے پتا تھا. ہم اور سوال کرتے تھے, اور چاہے وہ معلومات کی ضرورت نہ ہو, لیکن لوگ کہتے تھے کہ ہمیں بس یہ دیکھنا اچھا لگتا تھا کہ سوال ختم ہوا اور مولا علی نے وہیں سے جواب دے دیا. کیا بات ہے ناظرین.